ہاکس بے اور سائنس بے، دنیا کے 11 مقامات میں یہ 2 ساحل شامل ہیں جہاں پر گرین ٹرٹل خاص طور پہ نیسٹنگ کے لیے اور اپنی افزائش کے لیے آتا ہے. تو ہم لوگ بہت لکی ہیں کہ ہمیں یہ 2 ساحل ہمیں ملے ہوئے ہیں جہاں پر یہ گرین ٹرٹل اپنی افزائش کے لیے آتے ہیں رات میں خاص طور پہ. سائنس پیٹ اس جگہ کا نام جو ہے وہ اس لیے یہاں پہ سینڈ مقصد ریت اور پیٹ گھڑے، ریت کے گھڑے. یہ ریت کے گھڑے جو ہیں انہیں میرین ٹرٹل کی وجہ سے یہاں پہ ہیں اور میرین ٹرٹل کے وجہ سے ہی اس ایریا کا نام سائنس پیٹ پڑا ہے. پاکستان میں جو ہے سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 2 قسم کے کچھوے انڈے دینے کے لیے آتے ہیں، گرین ٹرٹل سبز کچھوا اور آلیو رڈلی زیتونی کچھوا. پاکستان کا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے تقریباً 1050 کلومیٹر ہے. اس میں 5.5 کلومیٹر جو کہ سائنس پیٹ کا ایریا یہ بہت ہی پوٹینشیل سائٹ ہے اور اس ایریا میں جو ہم نے پاپولیشن کاؤنٹ کی ہے تقریباً 100 ٹرٹل جو ہے ایک لیک یہاں پہ کر دیتے ہیں سیزن میں، اور ایک وقت میں جو ہے ایک کچھوا تقریباً 100 کے قریب اوسطاً انڈے دیتے ہیں اور 40 سے 60 دن کے بعد اس میں سے بچے نکل آتے ہیں اور اس طریقے سے ہم انہیں جمع کر کے سمندر تک پہنچا دیتے ہیں. ان کی غذا ہے ایلگی یا سی ویڈز. سی ویڈ چٹانوں سے اٹیچ ہوتی ہے تو یہ کچھوے وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں اور جب ان کی افزائش کے لیے وقت آتا ہے تو رات کو یہاں انڈے دینے کے لیے آ جاتے ہیں. ہر چیز سوٹیبل موجود ہے یہاں پر. اگر آپ ہاکس بے سے آگے جائیں تو چٹانی علاقہ آ جاتا ہے. پیراڈائز پوائنٹ ہے، کیپ مونز ہے، پاچا ہے، بولیجی ہے، تو وہ چٹانی علاقہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان کچھووں کے لیے. میرین ٹرٹل کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 اسپیشیز ہیں پورے ورلڈ میں. گرین ٹرٹل، آلیو رڈلی، ہاکس بل لیدر بیک، لوگر ہیڈ فلیگ بیک ٹرٹل، آسٹریلین ٹرٹل. مختلف ٹرٹل مختلف جو ہیں جگہ پہ پائے جاتے ہیں. پاکستان میں جو ہے گرین ٹرٹل اور آلیو رڈلی ہیں، اس کے علاوہ ہاکس بل بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے. اس کے علاوہ فلوریڈا میں وہاں پہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. اس طرح آسٹریلیا میں بھی میرین ٹرٹل پائے جاتے ہیں. تو یہ مختلف کنٹریز ہیں جہاں پہ میرین ٹرٹل آتے ہیں اور ایگ لیئنگ پروسیس وہاں پہ جاری ہے اور وہاں کے لوگ تمام مل کے اس کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں. ستمبر سے لے کے نومبر تک ان کا سیزن ہوتا ہے، جس سیزن میں اس میں زیادہ تعداد میں آپ کچھوے دیکھ سکیں گے، زیادہ تعداد میں انڈے بھی دیکھ سکیں گے اور زیادہ تعداد میں بچے بھی دیکھ سکیں گے. ایک کچھوا، ایک مادہ کچھوا جو ہے تقریباً ایک دفعہ میں 100 انڈے دیتے ہیں اور ان میں سے اگر موسم بالکل صحیح ہے، ٹیمپریچر صحیح ہے، سینڈ بالکل صحیح ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، رینز نہیں ہے اور وہاں کا جو ماحول ہے بالکل اس کے لیے معتبر ہے اور معتدل ماحول ہونا چاہیے، ان تمام حالات میں 55 سے 60% بچے نکل جاتے ہیں. میکسیمم دیکھیں گے تو مجھے 100% بھی ہیچنگ ملی ہے. لیکن اگر موسم صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ سردی ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے تو اس میں بھی ہیچنگ نہیں ہوتی ہے. 0% بھی ہیچنگ ملی ہے. بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ اندر سے سکڑ جاتے ہیں، انڈے اندر سے سکڑ جاتے ہیں اور بچے پیدا نہیں ہوتے اس میں سے. اور اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انڈے پک جاتے ہیں. ان کو ہیچنگ ہونے کے لیے زیادہ تر جو سوٹیبل ٹیمپریچر ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ. 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ٹیمپریچر ہے تو ان کے لیے بہت سوٹیبل ہے، ہیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے. ہمارے ساحل پہ ہر سال جو ہم نوٹ کرتے ہیں تقریباً 800 سے 900 کچھوے انڈے دینے کے لیے آتے ہیں اور ایک رات میں اگر سیزن بہت اچھا ہے نیسٹنگ کا تو ایک رات میں 25 کچھوے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تعداد ان کی بہت کم ہے. پورا ساحل کتنا بڑا ہے لیکن صرف 25 کچھوے، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو واپس چلے جاتے ہیں، انڈے نہیں دیتے کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کبھی وزٹرز آتے ہیں ان کو لائٹ دکھا دیتے ہیں، لائٹ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ وداؤٹ ایگ لیئنگ واپس چلے جاتے ہیں. یا کبھی شور ہوتا ہے یا کبھی وہ جب کھودنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جگہ صحیح نہیں ملتی، اندر ریت ہوتی ہے یا ریت موٹی ہوتی ہے، دوبارہ وہ ریت اس میں گڈھے میں چلی جاتی ہے، وہ کھود نہیں سکتے صحیح طرح سے. یا کبھی سیمنٹ نکل آتا ہے یا پتھر نکل آتا ہے اس گڑھے کے اندر، اس طرح سے ان کو کھودنے میں مشکل پیش آتی ہے تو بغیر کھودے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ کھودتے ہیں کیونکہ انہیں انڈے تو دے نہیں ہیں. یہ 100 انڈوں کا لوڈ ہوتا ہے، ایک انڈا 55 گرام کا، آپ یہ سمجھیں 5 کلو کا وزن ان کے پاس ہے تو وہ لوڈ تو ان کو نکالنا ہے. اور صرف مادہ کچھوا آتی ہے ساحل پر اور ایگ لیئنگ کے لیے، ادروائز دے لیو ان واٹر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 40 سے 60 دن کے بعد جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں زمین سے تقریباً 3 سے 3.5 فٹ 4 فٹ وہ نیچے ہوتے ہیں، گہرائی کے اندر ہوتے ہیں، نیچرل انوائرمنٹ کے اندر وہ زمین میں پیدا ہوتے ہیں. انڈے کا جو
شیل ہے اسے پھاڑ کے انہوں نے باہر آنا ہوتا ہے، اور باہر آنے کے بعد اس زمین میں جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، زمین کی سرفیس سے 3-4 فٹ نیچے، وہاں سے انہیں سرفیس تک آنے میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ان کا جو بڑے ہوتے ہیں ان کا سائز ہے تقریباً 3 سے 4 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا، اور جو بچے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، 2 انچ کے 2-2.5 انچ کے ہوتے ہیں، اور 16 گرام ان کا وزن ہوتا ہے، جبکہ بڑے ٹرٹل کا وزن 300 گرام ہوتا ہے۔ میرین ٹرٹل کی جو ہے سکسیس ریٹ بہت ہی سلو ہے۔ اگر ہم 1000 سمندری کچھووں کو پانی تک پہنچا دیں، اگر ہم سمندری کچھووں کو 1000 کچھووں کو پانی تک پہنچا دیں تو اس میں سے صرف ایک جو ہے میرین ٹرٹل بچتا ہے اور باقی 999 مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ انڈے دے کے آتے ہیں تو یہاں پہ کوے، کتے، اس کے علاوہ سی گلز اور کریب جب پانی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا شارک بھی شکار کرتے ہیں۔